تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 32۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ ترجمہ: پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور تکذیب کرتا ہے اس سچ کی جب وہ اس کے پاس آیا، کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ یہ کفار ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، مزید برآں اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں اور غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا؟ سورہ زمر آیت نمبر 33۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ترجمہ: اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ یعنی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس ابدی صداقت کو لے کر تشریف لائے، اور وہ اہل ایمان جنہوں نے سچے دل سے اس صداقت کو قبول کیا، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 34۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: انہیں ملے گا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس سے، یہ صلہ ہے محسنوں کا۔ سورہ زمر آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ یہ پاک لوگ جس چیز کی آرزو کریں گے اللہ تعالیٰ کی جناب سے انہیں عطا فرمائی جائے گی۔ کیا مقام ہے نبی کریم کا، اور کیا شان ہے آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں کی اور آپ کی دعوت پر صدق دل سے ایمان لانے والوں اور قربان ہونے والوں کی، کہ جو وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ پوری ہوگی۔ سورہ زمر آیت نمبر 35۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تاکہ ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بدترین اعمال کو، اور عطا فرمائے انہیں اجر ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ ان پر مزید کرم یہ کیا جائے گا کہ ایمان لانے سے پہلے جو سنگین جرم ان سے سرزد ہوئے تھے اور جن فحش گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، ان کو اس طرح ڈھانپ دیا جائے گا کہ ان کا سراغ تک بھی کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ علامہ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں، یعنی کفر کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا کہ اس چیز کا نام و نشان بھی دکھائی نہ دے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو نیکیاں وہ کریں گے ان کا بہترین اجر انہیں دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 36۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ ترجمہ: کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ یقیناً کافی ہے، اور وہ نادان ڈراتے ہیں آپ کو ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا کیا کہنا؟ ساری عمر برباد کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نادم اور شرمسار ہو کر در اقدس پر حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے آغوش رحمت کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے سابقہ نامہ اعمال کی سیاہی دھو دی جاتی ہے، اور اس پر ایسے ایسے کرم فرمائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ خود آپ کا حافظ و ناصر ہے، اور جس کا حافظ و ناصر خود اللہ تعالیٰ ہو، کیا ایسے شخص کو کسی دوسرے سہارے اور مددگار کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے محبوب، ساری دنیا بھی اگر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ لوگ کتنے احمق اور نادان ہیں جو آپ کو اپنے معبودان باطل کے غیظ و غضب سے ڈراتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 37۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ
الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ ترجمہ، اور جس کو ہدایت بخش دے اللہ تعالیٰ تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا؟ سورہ زمر آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے نور ہدایت بخش دیتا ہے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ ترجمہ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرمائیے پھر ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود دور کر دیں گے اس تکلیف کو؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کچھ رحمت فرمانا چاہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو؟ فرما دیجئے مجھے کافی ہے اللہ تعالیٰ، فقط اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ جن بتوں کے غیظ و غضب سے یہ لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں اور ان کے بے پایاں اختیارات کے افسانے گھڑ گھڑ کر پیش کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے یہ تو پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو ناچار ہو کر کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان سے پھر پوچھئے کیا تمہارے بتوں میں یہ دم خم ہے کہ میرا رب اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ آڑے آ جائیں اور مجھے اس تکلیف سے بچا لیں، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمانا چاہے تو یہ رکاوٹ پیدا کر دیں اور مجھے اس کے کرم سے محروم کر دیں، جب یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو پھر ایسے خداؤں کے ماننے اور ان کی پرستش کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ لوگ آپ کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو اپنے بتوں کی اذیت رسانی سے ڈراتے ہیں۔ آپ انہیں فقط اتنا کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، تم مجھے جتنی اذیتیں پہنچا سکتے ہو ان میں ذرا کمی نہ کرو، تم اسلام کو ناکام کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہو انہیں زور و شور سے جاری رکھو، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مرشد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مکرم و معظم بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے۔ سورہ زمر آیت نمبر 39۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ ترجمہ، فرمائیے اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، پس تم ضرور جان لوگے۔ سورہ زمر آیت نمبر 40۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ ترجمہ، کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 41۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ، اے حبیب ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو بہکتا ہے تو وہ بہکتا ہے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور آپ ان بدبختوں کے ذمہ دار نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ اے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو سراپا حق ہے، اب اس کی روشنی سے جو فائدہ اٹھائے گا اس میں خود اس کا بھلا ہوگا، اور جو آنکھوں پر پٹی باندھے رہے گا تو اس زندگی میں عمر بھر ٹھوکریں کھاتا رہے گا، اور آخر کار کسی ایسے گھڑے میں گرے گا
جس سے پھر نکلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں تاکہ آپ سے یہ باز پرس کی جائے کہ فلاں شخص کیوں ایمان نہیں لایا، فلاں شخص کیوں شرک کرتا رہا، فلاں شخص فسق و فجور کی دلدل میں کیوں عمر بھر پھنسا رہا۔ آپ کا کام دل نشین اور مؤثر انداز میں بڑی دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ آپ نے اپنا فرض احسن طریق سے ادا کر دیا ہے۔ اب ان کی گمراہی کے متعلق آپ سے کسی طرح کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر 24ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔